بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں سبھی حضرات۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی قابل ست تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، خالص اصلی سنی دوستو، السلام علیکم۔ کافی وقت کے بعد جامع مسجد کوثر لنڈا بازار لاہور میں سالانہ تقریب سعید محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولانا صاحبزادہ سید محمد عبداللہ شاہ حافظہ اللہ، ان کی دعوت پر حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، جن میں ممتاز علمی شخصیت خطیب ذیشان مذہبی سکالر حضرت مولانا عبدالشکور حقانی اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں۔ میرے اس جانب پیر طریقت حضرت مولانا پیر محمد صدیق صاحب جلوہ افروز ہیں، اور اسٹیج پر آپ دنیا اسٹیج کے بہت بڑے نام، ترنم کے بادشاہ، میرے بڑے ہی پرانے پیارے دوست مداح رسول عربی حضرت مولانا شاہد عمران عارفی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد قاسم حسین گجر، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں پروگرام، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ مجھے جو حضرت نے حکم دیا میں اس کے مطابق پہنچ گیا، اور ان کی نوازش کی انہوں نے پھر جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش بھی کر دیا مجھے۔ اور ابھی میرے کان میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنا وقت مرضی لگائیں بھلے 5 منٹ ہی لگا لیں۔ تو ربیع الاول کے ان ایام میں ان کا یہ جملہ بہت حوصلہ دے گیا مجھے کہ چلیں میں انشاءاللہ جلدی جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ زیادہ لمبا چوڑا پروگرام ہو تو اس میں تمہید باندھنا اور پھر بات کو کسی کنارے پر لے کے جانا، وہ بھی ایک الگ سے تہذیب اپنی رکھتا ہے، فن ہے۔ لیکن میں اس میں بڑے ہی مختصر وقت میں 2 آیے کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں، میں بڑے مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے حوالے رکھوں گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے مجھے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیعوا اللہ، سمجھ کے بولیے گا، میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات کہوں گا انشاءاللہ۔ قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیعوا اللہ،
اطاعت کرو اللہ کی، سارے کے سارے مطیع اللہ بن جاؤ. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات کرنی ہے. میں نے اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، تابعداری کرو اللہ کی. یہ جملہ میری بڑی توجہ سے سنیے گا. قدرت نے اہل زمین کو حکم دیا اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. تو اہل زمین کی جانب سے ایک سوال اٹھا، ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے دیکھا نہیں؟ ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے جانا نہیں؟ تو جواب آیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے. تھوڑی سی اور، تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے. اور اب یہاں پر میں سوال اپنے تخیل میں کر رہا ہوں، مولا کیا تیرے رسول کی اطاعت کرنے سے تیری اطاعت ہو جائے گی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہاں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب بات ساری کی ساری آ کے ٹھہر گئی اطاعت رسول پر. کہاں پہ ٹھہر گئی؟ یہ میں جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ربیع الاول ہے نا، اس میں ہر ایک مکتبہ فکر اپنے ذوق پہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، ولادت میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں. ربیع الاول ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. میں اصل میں اس جانب آپ کو لے کے جاؤں گا اور بڑے مختصر وقت میں. ربیع الاول یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو. سمجھ کے بولیے گا، سمجھ کے میرے ساتھ، کہ تم لاوارث نہیں ہو. جو لاوارث ہو نا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا. اور جس کا وارث ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ. وارث پوچھتا ہے. لاوارث نے 2 بجے کیا 2 دن نہ آئے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ جدھر مرضی جائے، جس کے ساتھ مرضی ہے پھرے. لاہور والوں، ربیع الاول بتانے آیا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو، امت کے وارث ہیں حضور. تو حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے. یہ نہیں ہے کہ آج اس نے جھنڈا پکڑایا اور رنگ کا اس چوک میں چلے گئے. حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے، کس کے ساتھ تھے، کیوں تھے. اس لیے کہ حضور وارث ہیں. اور رب نے بھی اسی لیے کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب اطاعت رسول کے لیے جو پہلی بات ہے، اطاعت آئے گی ہی تب جب حضور سے محبت ہوگی. کیا ہوگی؟ محبت نہ ہو اطاعت کا جذبہ نہیں آ سکتا. محبت کے لیے آل ذوق نے 3 لفظ لکھے ہیں کہ محبت ہوتی کیوں ہے. محبت کی ایک وجہ ہے حسن، جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصلت میں اعلیٰ ہو. اگر ان 3 زاویوں سے میرے آقا کی ذات کو دیکھو تو جمال اللہ نے ایسے عطا فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر. کمال اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا. خصلت میرے اللہ نے میرے آقا کو ایسی عطا فرمائی ہے، خصائل ایسے ہیں میرے آقا کے کہ جو میرے آقا کے جان کے دشمن ہیں نا وہ بھی امانتیں میرے آقا کے پاس آ کے رکھتے. جمال ایسا، حسن ایسا، جمال ایسا، حسن ایسا میرے آقا کا کہ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم. جمال ایسا،
स्टेज पे बैठे हुए हजरात उलमाए किराम की शफकत का सहारा लेकर एक जुमला ज़हन में आ गया। हजरत आरफी साहब आप सुन रहे हैं मुझे? अब इसकी पुश्त जो है ना सीट की वो काफ़ी ऊंची है, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके में आप तक पहुंच जाऊं। बाज बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं। ये जो सोशल मीडिया पे नौजवान बैठे होते हैं ना, वो अच्छी तरीके से समझेंगे। वो डीपी बड़ी सोहनी लगाई हुई होती है। बाज बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं। बंदा नजदीक जाए तो कहता मैं मादरत चाहना। गलती हो गई। और ये उस खूबसूरत डीपी लगाने की वजह से फिर चैट इस अंदाज में होती है कि कुछ बाहर से आ जाती हैं और कुछ चले भी जाते हैं या चली भी जाती हैं। अगले दिनों मैंने लाहौर की एक बात सोशल मीडिया पे देखी कि वो किसी नौजवान की कहीं चैट हुई और वो डीपी से यही समझ रहा था कि दोशीज़ा है माशाअल्लाह अभी आने वाली है और मुझे भी लेके चली जाएगी। और फिर जब दरवाजे के सामने वो अच्छा खासा खातून पहुंचा ना, वो नौजवान घर छोड़ के ही भाग गया। बाज बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। नजदीक जाओ तो चलो इसे यूं भी कह देता हूं, अल्लाह करे किसी के दरवाजे पे दस्तक हो जाए। बाज बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं कि यार बातें भी अच्छी करता है, ओलिया भी अच्छा है, कोई मामला ही कर लें तो फिर बंदा कन्ना नू हथ ला के वापस आ जाए। बाज बंदे दूर से सोने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। बाज बंदे दूर से चंगे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। लाहौर वालों इस जुमले को अकीदत से सुनिएगा। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोने, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी सोने, मेरे आका को दूर से देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को दूर से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका को नजदीक से देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं। और ये जुमला माज जोश में नहीं कह दिया, माज खिताबत की रो में बहते हुए नहीं कह दिया। मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा फिर मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को नेड़े होकर देखा, सामने बैठ के देखा, मस्जिद नबवी के मिंबर के सामने बैठ कर देखा। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा वो 14 सदियां बाद बोल उठा, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही असलत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे आका को दूर से बैठ के देखा वो लाहौर में बैठा हुआ सैयदजादा बोल उठा, लाहौर में बैठा हुआ मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा, सामने बैठकर देखा, उन्होंने मुझे बताया वह आसन मिन कलम तरगत तो आई नहीं, वह अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ल आइबिन कान्नक कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मक्का में देखा, मदीना में देखा, बदर में देखा, ओहद में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा। क्या कहने उनके जिन्होंने मस्जिद नबवी के मिंबर के सामने बैठकर मेरे आका को देखा। लेकिन मैं क्यों न कुर्बान जाऊं अपनी अम्मा के, मैं क्यों न कुर्बान जाऊं सैयदा के, तैयबा के, ताहिरा के, आयशा के, जिन्होंने वज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसुन वलिल आफाक शमसी। कायनात वालियो ऐ सूरज केड़ा सोना जेड़ा मेरा मुहम्मद सोना। सुभान थक गए हो तो जल्दी बस कर लो। जमाल मेरे आका का ऐसा, हुस्न मेरे आका का ऐसा। अबू बकर देखे, उमर देखे, उस्मान देखे,
علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، سعید دیکھے، ابو ہریرہ دیکھے، عائشہ دیکھے، حفصہ دیکھے، میمونہ، ماریہ، فاطمہ، حسن، حسین دیکھیں. بڑی ہی نازک سا جملہ، بہت نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں اور بڑے احتیاط کے ساتھ بولنے لگا ہوں. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے، میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے. میں نے عرض کیا کہ بہت نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں. بنانے والا خود. اب اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سدرۃ المنتہا میں بھی دیکھ رہا ہے، تحت الثری میں بھی دیکھ رہا ہے، ہر پوشیدہ ظاہر ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ بنانے والا خود دیکھے. اللہ فرماتے محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب قد نرا، ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے ادیم کملا کسے دے جنیا بال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تو میرے خیال میں سبحان اللہ. صاحبان تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو تو میں بس کر دیتا ہوں. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے ایک لفظ بولنے لگا ہوں. اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا سینے میں تو نماز نہیں ٹھوک رہے ہیں. سارے ہلا دے ہو. اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا سینے میں تو روزہ نہیں بھوک ہے. اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا سینے میں تو حج نہیں وزٹ ہے. اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا سینے میں تو یہ داڑھی پگڑی، یہ نمازیں، یہ کسی کھاتے کی نہیں ہے. میں اس پر بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں اور اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کو حفظ ہو جائے. اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ آگے بولنے والے بن جائے. اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے سینوں میں محفوظ ہو جائے، دل و دماغ پہ پیوست ہو جائے. اللہ کرے، اللہ کرے. دعا مانگ رہا ہوں. نماز فرض ہے. جن پہ ہے وہ بولے، سب پہ نہیں ہوتی. نابالغ بچے ہیں ان پہ نہیں ہے. کوئی مجنوں بیٹھا ہے تو اس پر بھی ہاں نہیں. جن پہ ہے وہ بولے. نماز کیا ہے؟ فرض. اس وقت عشاء کی نماز ہے فرض، آپ پر بھی مجھ پر بھی. جنہوں نے پڑھ لی، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر فرض ہے. ابھی ایک بندہ اٹھے اور کہے فجر پڑھنے لگا ہوں، قضا کرے علیحدہ بات ہے، کہ وہ کہے جو آ رہی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی. اور روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں. زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے پاس مال آ گیا، کروڑوں روپے آ گئے، زکوٰۃ نہیں جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے. آپ کے پاس اور بہت سے پیسے آ گئے، اربوں روپے آ گئے. حج نہیں جب تک آپ کی زندگی میں ذلج نہیں آتا. میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، آپ ویسے یوں سر ہلائیں تو آپ کی مرضی ہے. ابھی ایک بندہ احرام باندھے اور عرفات میں مینا میں چلا جائے اور کہے میں مناسک حج ادا کرنے لگا ہوں، حج ہو جائے گا؟ اب اس جملے کو محبت سے سنیے گا اور اسے امانت کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں، اسے آگے پہنچائیے گا تاکہ سب تک یہ پہنچ جائے. انہیں اپنا کام کرنے دیجئے، میں اور آپ ہم اپنا کام کریں. انہوں نے صرف کھڑکی بند کرنی ہے تاکہ آپ کو کولنگ آپ تک پہنچ جائے، ایسی دی. آپ میری طرف دیکھیے. او کاکا منو تک نہ سونے.
نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے مال اور وقت آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ یہ اسے تو شاید جملہ اچھا نہ لگے جو خوش کا بندہ بیٹھا ہوا ہو، اور خوش کا آپ نہیں سمجھتے، حضرت حقانی صاحب سمجھتے ہیں کسے کہتا ہوں۔ خشکے کو تو یہ پتہ نہیں چلے گا جو عملے کا، یہ سنیوں سے بات کر رہا ہوں، محبت والوں سے بات کر رہا ہوں کہ حضور سے محبت فرض ہے سانس آنے پر۔ آپ کی سانس چل رہی ہے، حضور سے محبت فرض ہے، اور جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں اس کے لیے حضور کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے استاد کا نہیں، حضور کا فتویٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے سینے میں محبت نہیں مجھ سے، وہ یاد رکھے لا یؤمنو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ محبت رسول کا ایک تقاضا ہے کہ حالیہ دنوں میں ختم نبوت کے لیے کام کیا جائے، کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا پرچار کیا جائے کہ اب قیامت آئے گی، کوئی نبی، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ نبوت کا تالا ضروری تو نہیں نا جس وقت میں زور لاواں تسی بھی اس وقت زور لاؤ۔ نبوت کا میں حضرت عربی صاحب آپ کے اس حکم پر ہی چلو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس پہ پہنچنے سے پہلے شاہ جی بس کر دیں 5 منٹ اور صرف، ٹھیک ہے؟ چلو 2 کر لو۔ یہ ساری رات ہی بات ہوگی انشاءاللہ، یہ جو باقی حضرات بات کریں گے وہ بھی میری بات ہی ہوگی، میں نے بھی وہی باتیں کرنی، انہوں نے بھی وہی باتیں کرنی، انشاءاللہ وہی باتیں ہی چلے گی۔ نہیں آپ دیر سے آئے، کافی دیر سے پروگرام شروع ہے۔ نبوت کا تالا، تھوڑا جا بولو میرے نال، نبوت کا ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، مقرر دلیل دے، مبلغ دلیل دے، ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ سن رہے ہو مجھے؟
اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے مجھے، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اچھا اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا چاہ تو اولاد ہوتی ہی نہ، اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کے والدین بھی ولادت بھی مشہور کرائی، محبوب کی اولاد بھی مشہور کرائی، تاکہ پتہ چلتا رہے میرا محبوب کسی میں سے ہے اور کوئی اس میں سے بھی ہے۔ یہ تعارف میں نے اپنا رکھا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی، حضرت قاسم آ گئے، حضرت ابراہیم بیٹے پیدا ہو گئے، تو کیوں یہ فرمایا؟ اس لیے کہ پہلے نبی آئے، ہزاروں انبیاء، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی، حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ تو ہزاروں انبیاء جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی، محبوب کا بیٹا ہوتا تو لوگ کہتے یہ بھی نبی۔ توجہ، اللہ بیٹا بڑا ہو جاتا، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا بیٹا تو ہے لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات کو ماننا تھا۔ پریشان نہ ہو، وہ حیران ہو سکتے ہو، پریشان نہ ہو، بیٹا بڑا ہو جاتا، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹا تو ہے لیکن نبی، ہم نے تو بات کو ماننا تھا نا۔ اب دو ہی صورتیں تھی، بیٹا جو بڑا ہو جاتا پیارے آقا کا، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، یا نبی ہوتا۔ اچھا اسے یوں سمجھیے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، اس خطیب کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہو، اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہو، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہو، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس پیر کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، اس ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا تو دو ہی صورتیں تھی، یا نبی ہوتا، اینج کرنے والی گل ہے نہیں لیکن کیا کرا دیوبندی ہے نا، یا نبی ہوتا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا، نبی نہ ہوتا تو افضلیت پہ فرق آتا۔ میرے محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، میرے محبوب کا بیٹا بڑا نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں نبیوں کے سامنے افضلیت پہ فرق آتا۔ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی افضلیت پہ حرف آئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے آقا آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ تعزیر الناس میں لکھتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا ایک معنی زمانی، میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی،
پہلے نبیوں کے لیے زمانے مخصوص تھے، میرے آقا کے لیے زمانہ مخصوص نہیں، ہر زمانے کے لیے نبی ہیں، ہر وقت کے لیے نبی ہیں، ہر شہر کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر دنیا کے چپے کے لیے میرے آقا کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اب باتیں بہت ساری، اور حضرت عارفی صاحب نے بھی مجھے حکم کر دیا، اس کے لیے پھر مجھے ایک پچھلی لائن سے ایک لفظ لینا پڑے گا، اور پتنی آپ فوری طور پر ادھر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ آقا کا حسن کی بات کر رہا تھا، تھوڑا سا مسکرا کے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ تو غصے میں بیٹھے ہوئے ہو، بل ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، پٹرول ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں میرے خیال میں جو سفر کرتے ہیں، پٹرول بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، شاید پوری قوم کا مشترکہ قصور ہے اس میں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ محبت سے ذرا ایک دفعہ سن لیجئے، میرے آقا کا حسن بے مثال ہے، ایسا کوئی بھی نہیں، بولیے 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 بولیے، ایسا میرے آقا جیسا، میرے آقا جیسا۔ حضرت انس، میں حضرت عارفی صاحب آپ کے حکم کی طرف بڑھتے ہوئے یہ جملے بول رہا ہوں۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوتے، لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب، حضرت انس ادھر سے تشریف لاتے، اب لوگوں کا رخ قبلے کی جانب ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جاتا انس آ گئے، خوشبو بتاتی، کیا بتاتی؟ خوشبو بتاتی۔ کیا جی؟ پوچھتے ہیں انس سے، پوچھتے ہیں حضرت انس سے لوگ، انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ انس یہ خوشبو کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی، میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا، موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے حضور کو پسینہ آتا، میں پیارے آقا کا پسینہ شیشی میں جمع کیا کرتا، وہی لگا کر آتا۔ ہائے ہائے، حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائیں، حضرت حقانی صاحب تشریف فرمائیں، بات تو تھی یہی تک جو میں نے پڑھی، آگے میری اپنی گرا ہے، میری اپنی آگے گرا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا، اسی میں سے لگا کر آتا ہوں۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے یہ جو بات، اب میں بولنے لگا ہوں، محبت سے اسے سنیے گا۔ حضرت انس جب خدمت میں تھے مدینہ میں تھے، اب دمشق میں ہیں، کتنا وقت گزر گیا، کتنا فاصلہ گزر گیا، اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ، اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے آج کھول کے شیشی سے لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، تو قاضی کہتے ہیں یہ پسینہ جس وجود کا ہے اس پہ جب بات آتی ہے تو پھر بحث شروع کر دیتے ہو۔ اتنے ظالم نہ بنو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ ہن کم پہنچ گئے بالکل اینڈ تے، شاہ جی دا دل ہے میں پھر نویں سروں تو شروع کراں۔ سبحان اللہ، آقا کے حسن کی بات کر رہا تھا، میرے آقا کا جمال کیسا، میرے آقا کا حسن کیسا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں۔